بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چرچ لا ایسوسیٹ حضروں کی طرف سے آپ کی خدمت میں وی لاگ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام پیش خدمت ہے۔ اس پروگرام کے متن کے مطابق اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے سابقہ پروگرام کو دیکھا اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اور یقیناً ان کی یہ رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور یقیناً یہ ہمارے پروگرام کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی۔ تو اس سلسلے کی پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سوال مہر نواز صاحب المعروف ہیبت خان ساکن عدلزئی تحصیل حضرو ڈسٹرکٹ اٹک نے کیا ہے، اور ان کا یہ سوال ایک عام فہم زندگی کا بہت ہی اہمیت کا عامل سوال ہے۔ وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو بیرون ملک لے جانا چاہتا ہو تو وہ کیا قانونی طریقہ کار اختیار کرے گا، خاص کر ان حالات میں جب میاں اور بیوی کے درمیان طلاق ہو چکی ہو اور جو شخص بچہ باہر لے کے جانا چاہتا ہے وہ خود باہر سے پاکستان آنا بھی نہیں چاہتا۔ تو یقیناً یہ تھوڑا سا بظاہر مشکل سوال ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں۔ قانون نے اس مسئلے کے حل کے لیے طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے، اور ایک ایسا شخص جو خود بیرون ملک ہے لیکن اس کا بچہ والد یا والدہ کی تحویل میں ہے اور وہ اسے پاکستان سے بیرون ملک تعلیم کے لیے یا اچھی نگہداشت کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں اسے قانونی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اور سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے اس کو کورٹ آف لا میں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت اپنی درخواست دینی پڑے گی۔ اب یہاں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ میاں اور بیوی میں سے بیوی کے پاس بچہ ہے یا میاں کے پاس بچہ ہے لیکن دونوں میں طلاق ہو چکی ہے، اب اس کی جو والدہ کے پاس ہے بچہ یا والد کے پاس بچہ ہے تو اس کی لیگل کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت جو ڈسٹرکٹ کی کورٹ ہے، نارملی سینئر سول جج صاحب کے سامنے یہ درخواست دی جاتی ہے سیکشن 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت، اور اس کے بعد ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو مہر نواز صاحب کا سوال ہے اس کی ایک جز یہ بھی ہے کہ وہ بندہ بیرون ملک پاکستان آنا بھی نہیں چاہتا، تو اس کی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ قانون نے اس کے لیے بھی طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے۔ اگر وہ خود کسی مجبوری سے کسی وجہ سے نہیں آنا چاہتا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پاکستان میں موجود اپنے کسی ریلیٹیو کو یا کسی شخص کو بھی اپنا پاور آف اٹارنی وہاں سے بھیج کر قانونی طریقہ کار کے مطابق اٹارنی مقرر کرے، اور اس کے بعد وہ اٹارنی بچے کی ذات و جائیداد میں سے ذات کے لیے گارڈین شپ کے حصول کے لیے اس کی کسٹڈی کے لیے کورٹ کو اپلائی کرے گا۔ اور جو بات انہوں نے پوچھی ہے کہ میاں بیوی بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ بچہ بیرون ملک چلا جائے، تو یہ معاملہ مزید آسان ہو جاتا ہے کہ اگر میاں پاکستان میں ہے تو وہ کورٹ میں جائے گا اور بیان دے دے گا جی کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کی اگر والدہ کو اس کا گارڈین مقرر کر دیا جائے اور اس کو بیرون ملک وہ لے جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ 2 سٹیجوں پہ حل ہونا ہے۔ پہلی سٹیج تو اس کی کورٹ آف لا، وہاں اپلائی کیا جائے گا، بچے کا جو پیرنٹس میں سے پاکستان میں ہے وہ اس کے اٹارنی کے ذریعے وہاں اپنا بیان ریکارڈ کروا دے گا کہ بچے کو مجھے اس کا گارڈین مقرر ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں، بچہ باہر لے کے جانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو وہاں تو ایک پروسیس مکمل ہو جائے گا کہ بچے کی کسٹڈی قانونی طور پر کسی ایک شخص کے حوالے کر دی جائے گی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ جو بہت مشکل تو نہیں کہہ سکتے، قانونی مرحلہ ہے۔ پاکستان میں یہ سیٹل لا ہے کہ نیچرل گارڈین کے بغیر بچے کو ایئرپورٹ سے باہر جانے نہیں دیتے۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے انتہائی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کورٹ سے گارڈین سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، کوئی ون آف دا پیرنٹس ماں ہے یا باپ ہے، وہ اس کا لیگل گارڈین مقرر ہو چکا ہے، اس کی کسٹڈی اس کو دے دی گئی ہے، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ ڈائریکٹر FIA کو اپلائی کرے گا، وہ کورٹ کے سارے ڈاکومنٹ ساتھ لگائے گا اور اپنی ایک درخواست دے گا جی کہ ان حالات کے تحت فلاں عدالت نے فلاں شخص کو اس کا گارڈین مقرر کر دیا ہے، وہ اس کو بیرون ملک لے کے جانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے قانونی کارروائی پوری کی جائے۔
اور اس کا پراپر جو وہاں پہ ریکارڈ ہے، اس کا پاسپورٹ نمبر وغیرہ، اس کے ٹریول ڈاکومنٹ جو بھی تیار ہوں گے وہ وہاں پہ اندراج کرائے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ کورٹ آرڈرز کو دیکھ کر FIA اتھارٹیز ان کو پرمٹ کریں گی، ان کو باقاعدہ ان کی درخواست منظور کر کے ان کو کاپی دی جائے گی، وہ کاپی اپنے دوسرے ٹریول ڈاکومنٹ کے ساتھ رکھیں گے، اور بچہ جس کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہے، جو شخص بھی کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی بھی جو بچے کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، وہ سارے ڈاکومنٹ ایئرپورٹ میں جا کے امیگریشن کو سٹاف کو پیش کرے گا، تو انشاءاللہ وہ اس کو ایئرپورٹ سے آگے جانے کی اجازت دے دیں گے، اور اس طرح ایک جو بظاہر پیچیدہ مسئلہ ہے قانونی انداز میں انتہائی آسان طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اب اس کو مزید مختصر کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے اس بچے کا کسی کو اس کی ذات کا یا جائیداد کا گارڈین مقرر کیا جائے گا، اس کے بعد اس گارڈین سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر FIA احکام کو درخواست دی جائے گی کہ یہ بچہ ہم نے باہر لے کے جانا ہے، یہ بچہ یہ باہر جانا چاہتا ہے، فلاں شخص کے جانا چاہتا ہے، ساتھ جانا چاہتا ہے، اس کے ٹریول ڈاکومنٹ تیار کروا کر اس کو اس کی ماں یا اس کے باپ کے پاس قانونی طریقے سے روانہ کر دیا جائے گا۔ تو کسی بچے کو بیرون ملک بھیجنے کا یہ بہترین قانونی طریقہ ہے، اور اس قانونی طریقہ کار کے مطابق اکثر لوگ اپنے بچوں کو لے کر گئے بھی ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ دوسری گزارش پچھلے ویلاگ کی باقی رہ گئی تھی، دوستوں کو ایک سوال تھا کہ قیدیوں کی علیحدہ درجہ بندی کیا ہے، اور کون سے قیدی کسی ایک جیل سے دوسری جیل منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چھوٹی سی گزارش یہ تھی کہ جیل رولز کے مطابق رول نمبر 224 ہے، عام لوگوں کو تو عام ناظرین کو تو شاید 224 کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ دوست جو اس پروگرام سے کوئی جرنل گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گزارش ہے کہ رول نمبر 224 جیل مینول کا یہ 9 باب نام ہے، چیپٹر نمبر 9 میں اس کی تفصیل دی گئی ہے، اور بڑی واضح طور پر اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں نارمل ان کو ایک وہ قیدی ہیں جو سزا یافتہ ہیں، جن کے جرم کی عدالت نے فیصلہ کر کے کوئی سزا دے دی ہے۔ دوسری قسم کے وہ قیدی ہیں جن کی کیس ابھی چل رہے ہیں، انڈر ٹرائل پریزنر جن کو کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم کے وہ قیدی ہیں جو دیوانی قیدی جن کو کہا جاتا ہے، کوئی ڈگری کے سلسلے میں یا کسی دیگر سلسلے میں سول معاملات میں جو جیل میں جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک قسم ہے ریاستی قیدیوں کی، اور ریاستی قیدی وہ ہوتے ہیں جن کو ریاست نے امن امان کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں ان کو جیل میں بند کر رکھا ہے۔ تو یہ ان قیدیوں کی اقسام ہیں، اور ان میں سے آگے پھر مزید جو ان کو کلاسیفائڈ کیا گیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے قیدی ہیں، عام درجے کے قیدی ہیں اور سیاسی قیدی ہیں۔ اور پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں، پاکستان کے قوانین کے مطابق سپیریئر کلاس کے قیدیوں کے علیحدہ اصول و ضوابط ہیں، عام درجے کے قیدیوں کے علیحدہ ہیں اور سیاسیوں کے علیحدہ ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون سے قیدی ایسے ہیں جن کو ایک جیل سے دوسری جیل منتقل نہیں کیا جا سکتا، تو اس پر جیل مینول اور جو پریزن ایکٹ ہے اس کے مطابق ایسے قیدی جو قید محض کے قیدی ہوں، قید محض، سزائیں 2 قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے سزائے سخت اور ایک سزائے عام یا محض قید۔ انگریزی کے لفظ کی طرف نہیں جاتے تاکہ عام ناظرین کو یہ بات سمجھ آ سکے۔ تو جو سزائے محض جن کو عام سزا کے قیدی کہا جا سکتا ہے، جن سے جسمانی مشقت وغیرہ نہیں کروائی جاتی، تو ان قیدیوں کے بارے میں جیل پریزن ایکٹ اور جیل رولز یہ بات واضح طور پر تعین کرتے ہیں کہ ان کو کسی ایک جیل سے دوسری جیل سزا کاٹنے کے لیے منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر جس جیل میں ان کو فرسٹ ٹائم داخل کیا گیا ہے وہ اپنی سزا وہیں اسی جیل میں مکمل کریں گے اور اس کے بعد وہیں سے وہ ریلیز ہوں گے۔ لیکن دوسری قسم کے جن میں سیاسی یا سزا یافتہ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایسے قیدی جن کی سزا 10 سال یا اس سے زیادہ ہے،
تو لا یہ ہے کہ اگر ان کی اپیل ریویژن وغیرہ کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ نہیں رکھا جاتا، ان کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اور باقی سیاسی قیدی تو سیاسی قیدی ہوتے ہیں، پھر ان کو سیاسی حالات کے مطابق ہی آگے پیچھے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو صرف ایک قسم کے جو قیدی ہیں سزائے محض کے قیدی، ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، باقی قسم کے جو قیدی ہیں ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام انشاءاللہ آپ کی توقعات پر پورا اترے گا، اور ہمیں اس بات کا انتظار رہے گا کہ آپ ہمارے اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یقیناً آپ کی یہ رائے ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی اور ہمارے ان پروگراموں میں بہتری کا باعث بنے گی۔ بہت مہربانی، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔